قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے جو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے جمادی الثانی کے مہینے میں خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، ان کی شان اور مقام اور مرتبے سے متعلق بیانات کیے جاتے ہیں۔ تمام مساجد میں علماء اکرام حضرت ابو بکر صدیق کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کرتے ہیں، اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اسلام کے وہ جو اولین محسنین ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت یہ اسلام ہم تک پہنچا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور صحیح جانشین بنے، اور جنہوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اس دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازیاں لگا دی۔ ان حضرات کی قربانیوں کو بیان کرنا، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہماری ضرورت بھی ہے، اور اس سے ایمان کو جلا بھی ملتی ہے اور حوصلہ بھی ملتا ہے، اور ان قربانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی کیا قدر و قیمت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا اور انہیں خاتم النبیین بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف آنے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے جو اسلام جنہوں نے قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی دعوت لے کر لوگوں کے پاس گیا، لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرح یقین کریں کہ آپ نبی بنیں، لوگوں نے کہا ہمیں کوئی دلیل دو، کسی نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا کوئی کرامت کر کے دکھاؤ، کسی نے کہا کچھ کوئی ایسی انہونی کر کے دکھاؤ کہ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی اللہ نے آپ کو نبی بنایا، ورنہ ہم یقین نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نے مجھ سے دلائل مانگے، سب نے مجھ سے معجزے مانگے، لیکن جب میں اپنے بھائی اور دوست ابو بکر کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنا دیا، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دوست اور میرا بھائی ابو بکر میرا وہ ساتھی ہے کہ جس نے نہ مجھ سے کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی معجزہ طلب کیا، اور نہ مجھ سے کوئی کرامت مانگی، اور میری بات کو سنا اور بغیر کسی تاخیر کیے فوراً آمنا و صدقنا کا اعلان کیا کہ آپ اللہ کے نبی بن کر آئے، میں نے آپ کی نبوت پر ایمان قبول کیا اور میں آپ کو آخری نبی مانتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ میرا بھائی ابو بکر ہے جو سب سے پہلے مجھ پر اعتماد جو کرتا ہے اور میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، سب سے پہلے اسلام کا سپاہی بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الامت بعد الانبیاء ابا بکر، فرمایا کہ اس پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان وہ ابو بکر ہے۔ یہ کوئی میری یا کسی استاد کی خطیب کی بات نہیں، کائنات کے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس پوری کائنات، پوری دنیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں انبیاء کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے اونچی شان کائنات کے امام فرما رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اور شان اور دوسری فضائل دوسرے نہ بھی ہوں، صرف یہ ایک فضیلت کو ہی اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک یہ فضیلت ہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ فضیلت تمام فضیلتوں پر حاوی ہے کہ نبی فرما رہے ہیں تمام دنیا میں سب سے افضل۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اپنا مال اور اپنی جان لگانے کے اعتبار سے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی کے احسانات نہیں، مجھ پر سب سے زیادہ اپنا مال لٹانے والا وہ ابو بکر ہے، مجھ پر سب سے زیادہ اپنی جان کی قربانی لگانے والا وہ ابو بکر ہے۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ دنیا میں جس انسان نے بھی میرے ساتھ کوئی مہربانی کی، میرے ساتھ کوئی احسان کیا، بھلائی کا معاملہ کیا، میں نے دنیا میں ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ان کی مہربانیوں کا بدلہ دے دیا۔ لیکن میرا ایک ساتھی وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اتنی مہربانیاں ہیں کہ میں دنیا میں ان کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکا، کل قیامت کے دن میرا اللہ ان کے احسانات کا بدلہ ان کو ادا کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان اور مال کے لحاظ سے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی اور کے احسانات نہیں۔ اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں کی، ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور نبی کی جان کو پہلے رکھا، پہلے عزیز رکھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ وہ واقعہ جو کتابوں میں بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم بھی یہاں پر سناتے رہتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی جان چلی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، کوئی تکلیف نہ آئے۔ تاریخ میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے قریب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کی تلقین فرما رہے تھے۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے، کفار نے شرارت کی اور اپنے کچھ شریر لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعویٰ بول دیا۔ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلے، وہ تو دشمن تھے، لہٰذا انہوں نے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر زود و خوف کرنا شروع کیا، تکلیف پہنچانا شروع کی۔ اتنے سارے لوگ ہیں، ایک بڑا مجمع ہے، شرارتی لڑکے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کر رہے ہیں، زود و خوف کر رہے ہیں۔ کسی نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ اپنے گھر پر ہو، تمہارے وہ دوست اور تمہارے بھائی اور تمہارے نبی پر لوگ تشدد کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا، تاریخ میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، اسی حالت میں اٹھے اور جو کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے سونے کی حالت میں ان کو بھی تبدیل نہیں کیا کہ ایک منٹ کی بھی تاخیر نہ ہو جائے۔ میرے نبی پر لوگ تشدد کر رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ابو بکر اپنے گھر پر رہے اور اس میں ایک منٹ کی بھی تاریخ ہو جائے، مطلب وہ دیر ہو جائے، فوراً وہاں سے وہ اٹھے اور اسی حالت میں بیت اللہ کے قریب گئے اور دیکھا واقعتاً ایک بڑا جم غفیر ہے، شرارتی لوگ جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زود و خوف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آڑ بن گئے اور ان لوگوں کے آنے والے جو ان کی طرف سے تشدد کے وار تھے وہ اپنے اوپر سہنے لگے اور ان کو دھکے دینے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے اور ان لوگوں کو کہنے لگے، ظالموں تم کن کو مارنا چاہتے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو نعوذ باللہ جو تمہیں اللہ کا تعارف کرانے آیا؟ ان کو دھکے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے، کافی دیر تک اپنے اوپر وہ وار سہتے رہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ بیچ میں آ کر دفاع کرنے والے بن گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، اور ان شرارتی لڑکوں نے، ظالموں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا، لہو لہان کر دیا۔ حضرت ابو بکر اپنے جسم پر زخم سہتے رہے لیکن اپنے نبی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، خود آنے کے بعد ہر بار اپنے اوپر سہ لیا، پورا جسم لہو لہان ہو گیا اور حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر تو بے ہوش ہو گئے، کہیں خدا نہ خواستہ یہ قتل نہ ہو جائیں تو پھر ان کے قبیلے والے آ کر انتقام لیں گے، معاملہ بڑھ جائے گا، وہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ چکے۔ رشتہ دار آئے، حضرت ابو بکر صدیق کو اسی حالت میں اٹھایا اور اپنے ان کے گھر پر پہنچایا۔ والدہ نے دیکھا پریشان، والد نے دیکھا پریشان، کیا حال ہے؟ ابو بکر جس کی شان یہ تھی، جو کپڑے کا اتنا بڑا تاجر تھا، لوگ جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اسلام کی پادائش میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ حال ہے کہ پورا جسم لہو لہان ہے۔ گھر پر لٹا دیا، ماں کہنے لگی کہ بیٹا کیا ہو گیا، تمہارا جسم لہو لہان ہے۔ والدہ دوا لے کر آئی، والد کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے۔ جب حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو ماں نے کہا بیٹا یہ دوا استعمال کر لو، والد نے کہا یہ کچھ طاقتور غذا استعمال کر لو، تمہارے جسم سے خون بہہ گیا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ حضرت صدیق اکبر کی محبت
محبت اور ان کا عشق تھا۔ فرمایا کہ اماں جان، ابا جان اس وقت تک کچھ نہیں کھا سکتا جب تک اپنی نبی کے چہرے کا دیدار نہیں کر لیتا، جب تک اپنے نبی کی خیریت مجھے معلوم نہیں ہو جاتی اس وقت تک مجھ پر کوئی کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ والدہ رو کر کہنے لگی جن کی خاطر تم پر اتنا تشدد ہوا اب بھی تم انہی کا نام لے رہے ہو، اچھا یہ دوا استعمال کر لو۔ فرمایا کہ جب تک نبی کے چہرے کی زیارت نہیں ہوگی میں دوا بھی استعمال نہیں کروں گا۔ دو رشتہ دار آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام تھا دار ارقم میں وہاں پر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا دوست ابوبکر آ رہا ہے، پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، زخمی حالت میں ہیں۔ ایک رشتہ دار نے ایک طرف سے کندھے سے اٹھا رکھا ہے، دوسرے رشتہ دار نے دوسری طرف سے اٹھا رکھا ہے اور گھسٹتے ہوئے حضرت ابوبکر کو لے کر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، گلے سے لگایا اور کہا کہ ابوبکر جسم سے بڑا لہو بہ گیا، جسم میں درد ہو رہا ہوگا، تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، ظالموں نے تم پر بڑا تشدد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ تکلیف تو بہت تھی، جسم میں درد تو بہت تھا، لیکن جب آپ کے چہرے کا دیدار کیا تو میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو میں نے خیریت سے دیکھ لیا، آپ ٹھیک ہیں تو بس میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی، میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور دعائیں دی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لٹانے کے حساب سے اور مال لگانے کے حساب سے ابو بکر سے بڑھ کر مجھ پر کسی کے احسانات نہیں ہیں۔ یہاں پر جان جانے کا خطرہ تھا لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اسے عشق کہا جاتا ہے، اسے محبت کہا جاتا ہے، اس لیے تو پھر اتنا بڑا مقام اور مرتبہ پایا، اسی لیے تو پھر ہمارے نبی نے افضل، اسی لیے یہ جمادی الثانی کا مہینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کا مہینہ 22 تاریخ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی مناسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جس کو اللہ نے جس درجے میں جو صلاحیت دی ہے اور جس کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک وہ پیغام پہنچائے اور ان کو بتائے کہ جس طرح دنیا کے قائدین اور لیڈر اور دنیا کے فنکاروں کا نام لیا جاتا ہے، ان کی تاریخ بتائی جاتی ہے، ان کے یوم بتائے جاتے ہیں، ولادت وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ہمیں اسلام کے اولین محسنین کے بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ جن کی قربانیوں کے بدولت یہ دین اسلام اور کلمہ ہم تک پہنچا، ان کے واقعات کو بیان کرنا اور لوگوں کو بتانا۔ کتنے ہی نوجوانوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کا پتہ، لیکن صحابہ اکرام کی قربانیاں اور ان کی وفات اور ان کے حوالے سے معلوم نہیں ہوتا، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔